معزز سامعین حضرات، روزہ کیسے گزاریں؟ بہت سے لوگوں نے روزہ گزارنے کے طرح طرح کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں اور طرح طرح کے کام کر کے وہ اپنے روزے گزار رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ گزارنے کا بہتر طریقہ کیا ہے اور کن طریقوں سے بچیں، روزے میں کن طریقوں سے روزہ گزارنے سے بچیں، وہ میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بتانا یہ مقصد ہے، اگر آج آپ نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش کر دے گا۔ بہت سے لوگ روزہ گزارنے کا ایک طریقہ نکال لیے ہیں۔ ایک ٹک ٹاک کا ایپ چل رہا ہے، ٹک ٹاک پہ عجیب سی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس پر ناچ گانا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا روزہ گزار رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلے گا۔ اور ٹک ٹاک سے ملتی جلتی اور بھی، جیسے یوٹیوب پہ گانا، کسی نے فلم لگا دی تو 3 گھنٹے تک کی فلم دیکھ کے ہی اس نے اپنا روزہ گزار دیا، کسی نے اپنے کوئی اور شو لگا دیا، کوئی اور پروگرام لگا دیا، اس پروگرام کو اس نے دیکھتے دیکھتے ہی اپنا روزہ گزارنا شروع کر دیا۔ اور بہت سے لوگ روزے میں کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے گئے، بھئی اچھا روزہ گزرے گا۔ ایک تو محنت اس میں اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ویسے ہی اس کی ہتھیا ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہ تھک جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا۔ ایسے وقت میں تو اتنی محنت کا کام نہ کرے کہ بہت زیادہ تھک جائے، اور کرکٹ کھیل کے روزہ گزار رہے ہیں۔ لوگوں یہ جائز نہیں ہے، گریز کریں ٹک ٹاک دیکھ کر روزہ گزارنے سے، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ تو حرام ہے، ٹک ٹاک دیکھنا بالکل حرام ہے، اس میں ننگی ننگی لڑکیوں کی تصویریں آتی ہیں، وہ ناچ رہی ہوتی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کر کے۔ اب تو کتنے داڑھی والے لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ٹک ٹاک پہ آنے کا ان کو شوق ہو گیا اور وہ بھی ناچ رہے ہیں۔ ان سے مراد علماء نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عوام الناس میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی الحمدللہ علماء کو محفوظ رکھا ہے اس چیز سے۔ یوٹیوب ہے، یوٹیوب پر فلمیں دیکھ کر کے گزارا جا رہا۔ غور کریں، ایک تو یہ حرام کاری ویسے بھی ہے، روزے کے علاوہ کریں گے، روزے کے علاوہ دیکھیں گے ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر غلط چیزیں تو حرام ہے، لیکن اگر روزہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے گزار رہے ہیں تو ایک تو آپ حرام کام کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں حرام کام کر رہے ہیں، روزے کا ثواب آپ کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گریز کریں ان چیزوں سے۔ اور بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، روزہ گزارنا ہے تو وہ نیند میں روزہ گزار دیتے ہیں، سو گئے۔ کوشش کریں زیادہ روزے میں نہ سوئیں، پورا پورا دن روزے میں سو گئے، آدھا دن روزے میں سو گئے، اتنا بھی نہیں سوئیں، بھائی لمٹ کے مطابق، زیادہ سونا مکروہ ہے، اور اس سے باز آئیں۔ ہاں، روزہ اگر آپ گزار رہے ہیں تو قرآن شریف پڑھیں، بہتر طریقہ روزہ گزارنے کا۔ مسئلہ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کسی سے مسئلہ معلوم کریں، اور اگر یاد ہو نہ ہو تو معلوم کریں، اور اگر یاد ہو تو کسی کو بتائیں، اچھے سے یاد ہو تو اس میں گزاریں روزہ۔ اچھا، اپنا کام بھی کر سکتے ہیں روزے میں، جو آپ کے جائز تجارت کے کام ہے، کھیتی کے کام ہے، باڑی کے کام ہے، کہیں آنے جانے کا کام ہے، آپ اپنے کام میں رہیے، جو جائز آپ کی حلال روزی آپ کماتے ہیں، اپنا آپ جائز دھندا کرتے ہیں، جائز بزنس کرتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی آپ روزہ گزار سکتے ہیں۔ اپنا بزنس کیجئے، اپنا کام کیجئے، جائز طریقے سے اپنی دکان چلائیے، اپنی تجارت کیجئے، اپنی کھیتی کا کام کیجئے، لیکن جائز والا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنا تجارت، اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں روزے میں بھی۔ ویسے بھی اگر جھوٹ بول کے آپ تجارت کرو گے تو حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اور غلط ہے۔ اور بہت سے لوگ تو تجارت کر رہے ہوتے ہیں اور روزے کی دہائی دے کے کام کرتے ہیں، جی میاں میرا تو روزہ، مجھے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی گریز کریں، سچ بولیں۔ برکت کرنا اللہ کا کام ہے، برکت دینا میرے رب کا کام ہے، میرا رب چاہے گا تو تجھے برکت دے دے گا، ایسی برکت دے دے گا، ایسی۔ یہ تو مہینہ ہی برکتوں والا ہے، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں تو رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے مانگ تو دامن تو پھیلا، میری رحمت تیرا دامن نہ بھر دے تو کہنا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن آج ہم روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی حرام کاریاں کر رہے ہوتے ہیں،
روزہ رکھ کے بھی بازاروں میں اپنی نگاہوں کو دوسروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں بازاروں میں پہلے تو نکلنے سے گریز کرو, اور اگر ضرورت کے مطابق نکلنا پڑے تو عورتوں کی بازاروں میں نکلنے سے گریز کرو جہاں پر عورتیں زیادہ پائی جاتی ہوں, اور اگر کہیں بازار میں نکلو تو نگاہیں جھکی ہوں, اور جھکی ہوئی نگاہوں سے نکل, اور نکلنے کے بعد اپنا کام کرو, گھر واپس آ جا. حالت روزہ میں ہرگز نہ ہی تو نگاہوں کی حرام کاری ہونا چاہیے اور نہ ہی کانوں کی. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, گانا لگایا موبائل میں اور اپنا ایئر فون انہوں نے کان میں لگا لیا, اور کان میں لگانے کے بعد میں اب چلنے دے گانا. ایک گانا ختم ہوا تو دوسرا ختم ہوا تو تیسرا, گانوں کی کوئی تعداد تھوڑی ہے, چلتا رہا. روزے کا ٹائم مکمل ہونے کو, اس کا گانا مکمل ہونے کو نہیں ہے. بھائی تو نے روزہ رکھا ہے تو بھائی کہ گانوں کے ذریعے سے روزہ مکمل کرے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے شادی کسی کو کرنا ہے تو وہ ناچ گانے کے ذریعے شادی کر رہا. یعنی شادی ہے تو نبی کی سنت ہے, تو ثواب کا کام, لیکن کر کس سے رہا؟ ناچ اور گانے سے, ناچ سے, تماشے سے, ڈانس پارٹی سے, ناچنے والیوں سے, آتش بازیوں سے, جبکہ شادی سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایسے ہی روزہ فرض ہے, اللہ کی عبادت ہے. روزہ رکھ رہا تو فرض ادا کر رہا, اللہ کی عبادت میں ہے اس وقت. اچھا روزے میں اگر بیٹھے بھی رہو نا تو اللہ کی عبادت میں شامل, اس لیے کہ روزے سے ہے. اب اس میں تو اگر کوئی حرام کاری کر رہا ہے تو پھر کتنا غلط ہوگا. اللہ محفوظ فرمائے ہمیں ان چیزوں سے. ہماری عوام بڑی آگے بڑھ گئی ہے, نئے ایپ نکل آئے, نئی چیزیں نکل آئی ہے, پورا دن موبائل پہ ہی گزار دیا, فیس بک پہ ہی گزار دیا روزے کی حالت میں. بھئی روزہ گزر رہا ہے, ہاں اگر موبائل پہ گزار رہا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آج کل نیٹ پر بہت سے مسائل آ گئے. کسی کو کوئی مسئلہ سرچ کرنا تو یوٹیوب پہ بھی مل جاتا ہے اور گوگل سے بھی مل جاتا ہے, بہت سی چیزیں ہیں. یا واٹس ایپ کے ذریعے کسی کو کوئی مسئلہ آپ معلوم کر رہے ہو یا بھیج رہے ہو تو بھائی وہ تو ٹھیک ہے, اس حد تک آپ کوئی دینی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں, دینی مسئلہ کسی کو بتلا سکتے ہیں. بتائیں تب جب تحقیق ہو آپ کو, ایسے نہیں لپیٹ دیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. یہ فتنے ہیں, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ہماری جیبوں تک گوروں نے ایسے گناہ کے آلات پہنچا دیے ہیں کہ ہم نہ چاہ کر بھی گناہ کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں روک پاتے, کیونکہ وہ آلات ہماری جیبوں میں ٹھسا کر رکھ دیے گئے ہیں. اللہ, کم سے کم رمضان کا ایک مہینہ تو ان موبائلوں کو آپ حرام کاریوں سے روک دو نا. اپنے گھروں کی ٹی ویوں میں وہ گانے اور فلموں کو بند کر دو نا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے اوپر کرم کرے گا, تو ایک مہینے تک جیسے کہ موبائل کے گانے اور موبائل کی حرام کاریوں اور ٹک ٹاک کو بند کر دے گا, اپنے گھر کی ٹی وی کو بند کر دے گا, ہو سکتا ہے تیری عادت پڑ جائے, باقی کے مہینوں میں بھی تو چھوڑ دے. جیسے کہ میں نے ایک تقریر میں بتلایا تھا کہ روزے میں گٹکا اور تمباکو اور سگریٹ چھوڑنے سے ایک مہینے کے بعد بہت سے لوگوں کی چھٹ جاتی ہے یہ چیز بھی. چونکہ ایک مہینے تک وہ چھوڑ دیے ہوتے ہیں تو یہ چیز ان کی چھٹ جاتی ہے. ایک مہینہ جس چیز کو چھوڑ دو تو پھر اس کی طلب نہیں لگتی, اس کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا. ایسے ہی جب یہ ٹک ٹاک اور یہ غلط چیزیں چھوڑ دے گا تو پھر تیرا دل ادھر مائل نہیں ہوگا. اچھی باتوں کی طرف اپنے دل کو مائل کر. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اگر روزہ گزارنا ہے تو بہتر طریقہ ہے, اگر ناز شریف پڑھنا آتا ہے تو ناز شریف پڑھتے رہو, ناز شریف پڑھ کے روزہ گزارو. آپ نبی کی نعت پڑھنا تو یہ ہے کہ اگر ہم اکیلے میں بھی نعت گنگنا رہے ہیں, میرا روزہ ہے, پڑھتا رہے نعت اور تیرا روزہ گزرتا رہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھتا رہے, تیرا روزہ گزرتا رہے. سبحان اللہ. اچھا ایک طریقہ اور ہے, اپنے گھر کے بچوں کو اکٹھا کر کے نا ان کو دینی مسائل سکھایا کرو. جیسے کچھ بچے جو ہیں کالجز میں پڑھتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کو دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا, ایسا ہوتا ہے. تو رمضان شریف میں آپ بھی گھر ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرو اس ایک مہینہ اپنے بچوں کو جو ہے دینی مسائل سکھاؤ, دین سکھاؤ. ایک مہینہ اگر اپنے بچوں کو آپ نے دین سکھا لیا نا تو زندگی میں جو ان کی ضروریات کا دین ہے, جس سے کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے گی,
جن سے کہ ان کے ضروریات کے کام مکمل ہو جائیں، اتنا دین لگ بھگ انشاءاللہ وہ سیکھ لیں گے۔ تو رمضان شریف میں اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اور اگر آپ کو بھی نہیں آ رہا ہو تو کسی عالم سے معلوم کرو۔ وہ یہ چیز بتانا چاہتے ہیں جو بچے قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، رمضان میں ان کو خاص کر قرآن شریف پڑھاؤ۔ گھر کی عورتیں بھی کچھ قرآن شریف پڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ بڑی ہو جاتی ہیں، بچے والی ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی قرآن شریف پڑھنے لگا دو کہ وہ بھی رمضان شریف میں قرآن پڑھ لیں۔ اور جو ہے اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، عار کی کوئی بات نہیں۔ بہت سے لوگ شرما رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے قرآن نہیں پڑھا۔ میرے بھائی اس میں شرم کسی طرح کی نہیں ہے۔ آپ اس میں جو ہے بنا شرم اور بنا جھجک کے دین سیکھیں، اور دین کا کام سیکھنے کے لیے رمضان شریف سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا، اس سے افضل کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا۔